الیقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، شعبان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نہ جانے شب برات میں کتنے لوگوں کی دعائیں اور مناجات بارگاہ الہی سے شرف قبول حاصل کر چکی، اور خبر نہیں کتنے لوگوں کی عبادتیں ان کے چہرے پر پھینک دی گئی۔ ہمیں یقین نہیں کہ اللہ نے ہماری عبادت قبول کر لی ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین نہیں کہ اللہ نے ہماری عبادت کو رد کر دیا ہے۔ قبول کرے تو اس کا فضل ہے، رد کر دیا ہے تو ہماری عبادت اس لائق بھی نہیں تھی کہ قبول کی جاتی۔ پھر بھی مایوسی نہیں، مغفرت ایک رات پہ منحصر نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ وہ کھو گیا تو اب زندگی بھر ہاتھ ملنا پڑے، اب وہ موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اس کی رحمتوں کا دروازہ ہر آن ہر لمحہ کھلا رہتا ہے، مغفرت کا دریا ہر وقت بہتا رہتا ہے، بخشش کی برسات ہر آن ہوتی رہتی ہے، خدا کی رحمت کا دامن ہر وقت پھیلا رہتا ہے، اور رحمت الہی تو انتظار کرتی رہتی ہے کہ کوئی آئے میرے دروازے کو کھٹکھٹائے، کوئی آئے میرے سامنے اپنی الہا و زاری پیش کرے، کوئی آئے میرے سامنے فریاد کرے۔ وقت چوک گیا، افسوس کی بات ہے، مگر مایوسی نہیں۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر آگے کے لیے اور جوش اور حوصلے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک چیونٹی دیوار پر چڑھنا چاہتی ہے، تھوڑا سا چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، اور کرتے کرتے 6-7 بار میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی ہمارے لیے عزم اور حوصلہ اور بلند ہمتی کے نئے نئے راستے دکھلاتے ہیں۔ لگ جائیے خدا کی رضا جوئی کے کاموں میں۔ نیکیوں کا جو موسم بہار ہوتا ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے اور اس کو ہمارا انتظار ہے۔ حضرت وراق کا وہ جملہ آپ کو یاد ہے جو میں نے 2 نشست سے پہلے کہا تھا کہ حضرت امام وراق فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، زاہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ فرمایا کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ سینچائی کرنے کا مہینہ ہے، یعنی پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اپنے خرمن کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، جس کے آخری ایام اس کی فضا میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنی نیکیوں کے کھیت میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ توبہ و استغفار کے پانی، عبادات کے پانی، نوافل کے پانی، اعمال خیر کے پانی، یہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، جو مہینوں کا سردار، وہ کیا ہے؟ وہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، کھیتی کاٹنے کا مہینہ، نیکیوں کا سردار۔ جس طرح کعبہ شریف کی دیوار میں حجر اسود ہے، جس طرح قرآن مجید میں سورہ یاسین ہے،
جس طرح دنیا کے حسینوں میں حضرت یوسف ہیں، جس طرح دنیا کے تمام پھولوں میں گلاب ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ رمضان ہے۔ ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو خدا کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان خود ہدایتوں کا دروازہ اپنے لیے بند کر لے۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ آئے دینے کے لیے، نوازنے کے لیے، بخشش کے لیے، عنایت کے لیے، کرم کے لیے، اور ہم دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قصور تو سراسر ہمارا ہے۔ ماہ رمضان دینے کے لیے آتا ہے، اور جو سب سے بڑی دولت تھی ماہ رمضان نے وہ دولت دی ہے۔ سب سے بڑی دولت وہ کیا ہے؟ ایمان، قرآن اور شریعت کی دولت۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے۔ قرآن میں اللہ نے ہدایتوں کے تمام ابواب بیان کر دیے ہیں، اور یہ قرآن ماہ رمضان میں ملا ہے۔ ماہ رمضان میں تو ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی دولت اسی مہینے میں آئی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں فلاں مہینے میں میرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اگر مکان اللہ تعالیٰ نواز دے، کوئی آدمی کرائے پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، مکان بنا، جا کے رہنے لگا، تو زندگی بھر یاد رہتا ہے فلاں مہینے میں نے یہ مکان خریدا تھا اور اس وقت سے میری اس میں رہائش ہوئی تھی۔ یہ نعمت ہے، مگر ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت ایک طرف۔ تو قرآن کی جو نعمت ملی ہے اس مہینے میں ملی ہے، اس لیے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اور اس مہینے کی یادگار، پوری یادگار قرآن کے نزول کی یادگار ہے۔ پورا مہینہ قرآن کے نزول کی یادگار ہے۔ میں نے کئی مواقع پر کہا کہ اسلام اچھی یادگاروں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کو رواج دیتا ہے۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ قرآن کے نزول کی یادگار ہے۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ملن کی یادگار ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی یادگار ہے۔ صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ہاجر کی یادگار ہے۔ جو حجاج کرام شیطان کو کنکر مارتے ہیں، رمج الجماع جسے کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ یہ سب یادگاریں ہیں، ان یادگاروں کو باقی رکھنا پڑتا ہے۔ اچھی یادگاریں ہونی چاہیے اور حدود شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے، تب تو خیر خیر ہے۔ اور جیسے ہی ان حدود کو توڑ کر آپ آگے بڑھ گئے تو یہ آپ کے لیے مفاسد کا دروازہ کھولنے والا ہے، اور جرم ہے اور گناہ ہے اور کوتاہی اور اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے عذاب کا یہ ذریعہ ہے۔ ان حدود سے باہر آپ کو نہیں نکلنا ہے، حدود کے اندر رہ کر یادگار منانا ہے۔ اب یادگار کیسے منائی جائے ماہ رمضان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رات اور دن کا پورا شیڈول اللہ کے نبی نے بتلا دیا، رات کو کیا کرنا ہے اور دن کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دن ہے، اور جب سورج غروب ہو گیا اور طلوع ہونے سے پہلے تک کا جو حصہ ہے وہ رات ہے۔ ایک حصہ دن کا ہے، ایک حصہ رات کا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے تو نہ دن غفلتوں میں شامل ہونے پائے اور نہ رات غفلتوں کی نظر ہونے پائے۔ دن بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور رات بھی اللہ کے لیے ہو جائے، دن بھی انسان کا اللہ کے لیے وقف ہو جائے اور رات بھی اللہ کے لیے وقف ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی ضرورتیں کچھ ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے بدن کے تقاضے ہیں، اس کے جسم کے تقاضے ہیں، اس کی زندگی کے تقاضے ہیں۔ تو ان تقاضوں کا لحاظ بھی کیا گیا ہے کہ تقاضوں کے خلاف کچھ نہ ہونے پائے، تو دن کے لیے اللہ نے روزہ مقرر فرما دیا، مگر اتنا روزہ، اتنے وقت کا روزہ جتنا آدمی سخت اختیار کر سکے، سہ سکے اور برداشت کر سکے۔
صبح فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک روزہ رکھنا ہے۔ اب کوئی آدمی برداشت نہ کرے تو یہ تو دین سے غفلت کی بات ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے آج تو 10 سال اور 12 سال اور 15 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ 14-15 گھنٹہ بھوکے رہ جانا اور پیاسے رہ جانا مشکل نہیں ہے۔ اگر احساس آدمی کے اندر ایمان کا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ فرمائی، یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، بس فجر سے لے کر مغرب تک۔ یہ انسان سہ سکتا ہے، پیاسا بھی رہ سکتا ہے اور بھوکا بھی رہ سکتا ہے، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو در حقیقت وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے تم بیمار ہو، شوگر کے مریض ہو، تمہیں چینی نہیں کھانا ہے تو چینی چھوڑ لیتا ہے، چاول نہیں کھانا ہے تو چاول چھوڑ دیتا ہے، تمہیں بلڈ پریشر ہائی ہے، نمک نہیں کھانا ہے تو نمک چھوڑ لیتا ہے، ارے تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے تو کھانا چھوڑ لیتا ہے، گوشت نہیں کھانا ہے تو گوشت چھوڑ لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر جو شافی نہیں ہے، شفا دینے والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ فائدہ ہونا نقصان ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، رب الارباب، تمام کائنات کا مالک، خالق السماوات والارض، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جس کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جن کی آن ہے، وہ خدا کہتا ہے یہ مت کرنا، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک مت کھانا۔ اگر پھر بھی انسان کھا لیتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور در حقیقت وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ کہ شان بندگی کے یہ منافی ہے کہ اللہ کہے یہ نہیں کرنا اور ہم کرتے رہ جائیں۔ تو دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے کہا کہ روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، جن سے تعلقات نہیں کرنا، فلا چیزوں سے رک جانا، فلا ٹائم سے لے کر فلا ٹائم۔ یہ دن کا شیڈول۔ رات کا شیڈول یہ ہے انسان کو سونا ضروری ہے، سونا ضروری ہے۔ ایک رات جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 رات جا سکتا ہے، تیسری رات نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ پوری رات جاگو، دن بھر روزہ تو رکھ سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، مگر پوری رات مسلسل 1 مہینہ جاگ نہیں سکتا۔ تو تھوڑے سے وقت کے لیے جگا دیا ہے، اور ایسا جگایا ہے کہ قسمت جاگ جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، جتنے گناہ ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھے۔ ایمان ضروری ہے، ایمان اگر نہیں ہے صرف بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پہ مکمل ایمان۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دے۔ کچھ ایسے معاملات آیا تھا فلاں آدمی روزہ رکھتا ہے، مولانا صاحب روزہ ہوا؟ پوچھتے ہیں لوگ، نہیں بھائی مومن نہیں ہے تو روزہ تو نہیں ہوگا، مگر امید ہے کہ اگر اسی طرح روزہ رکھتا رہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے اس کا دل کھول دے۔ اور ثواب کو امید کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک رسم نہ بن جائے کہ سب رہتے ہیں لہذا ہم رہ لیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ کھا لیں، دل چاہتا ہے پی لیں، دل چاہتا ہے یہ کر لیں، دل چاہتا ہے وہ کر لیں، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ کھائیں گے، باہر جا کر کھائیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے، گھر کے اندر کھائیں گے تو بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، مگر دل مال نہیں ہے روزے کے لیے، ثواب کی امید نہیں ہے، بس ڈر ہے، خوف ہے کہ سماج کیا کہے گا، گھر کے لوگ کیا کہیں گے، لہذا بھوکے رہ گئے۔ یہ روزہ در حقیقت روزہ نہیں۔ یہ شرط مصطفیٰ نے بتلا دیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ ثواب کی امید یہ ہوگی ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ ثواب انشاءاللہ دے گا۔ ہمارا روزہ کامل ہو نہ ہو، جیسا عبادت کرنے کا حق ہے ویسا عبادت ہم نہیں کر سکے، ہم نہیں کر سکے ایسی عبادت، مگر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ناقص کو کامل بناتا ہے ہمارے ادھورے روزے کو مکمل کر کے اس کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں آقا جب یہ 2 شرائط پا گئے، ایمان اور احتساب، غفر لہ ما تقدم من ذنب، جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ اب رات کا شیڈول کیا ہے؟ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اور جو شخص رات کو روزے کی رات کو یعنی ماہ رمضان کے رات کو قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔
کیا ہے؟ تہجد پڑھ لیجیے، تراویح تو ہے ہی، شعبہ تراویح، تہجد پڑھ لیجیے۔ فجر سے کچھ پہلے بیدار تو ہونا ہی ہوتا ہے، سحری کھانے کے پہلے تھوڑا سا اور پہلے اٹھ جایا کیجیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بستر پر پڑے رہیں گے، بیوی جگا رہی ہے، عورت جگا رہی ہے، بہن جگا رہی ہے، بیٹا ابا اٹھو ٹائم ہو رہا ہے، دیکھا کہ 5 منٹ باقی، جلدی جلدی اٹھے۔ کیا مزہ! عبادت کا ذوق ایک لذت ہوتی ہے۔ اہل علم سے پوچھو، اہل عرفان سے پوچھو، وہ سحری میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بہت اچھا کھانا ہے تب، بہت اچھا کھانا ہے تب لذت محسوس ہوتی ہے، نہیں، وہ تو پانی میں روٹی ڈبو کر کھا لیتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ روزانہ کھاتے ہیں تو اپنے لیے کھاتے تھے، آج کھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے کھا رہے ہیں۔ یہ سحری جو کی جاتی ہے اللہ کے لیے، یا اللہ تو نے حکم دیا لہذا کھا رہے ہیں۔ افطار کیا جاتا تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا اس وقت خوشی حاصل ہوگی۔ تو افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ بڑا اچھا چھنا ہوا 10 طرح کا ہمارے سامنے کھانا ہے افطاری، اس لیے نہیں، آج ہم اللہ کے لیے کھا رہے ہیں۔ آج ہمارے کھانے کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یا اللہ جب تک تو نے منع کیا تھا نہیں کھایا، پیٹ کی خواہش تھی، بھوک لگی تھی، گھر میں اچھا کھانا پکا تھا نہیں کھایا، گرمی کا دن تھا، چوک سے آیا تھکا مادہ تھا، زبان چٹخ رہی تھی، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، فریج میں پانی رکھا تھا، کمرے کے اندر کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، یا اللہ نہیں پیا، تو نے منع کر دیا تھا۔ اب تیرے نبی نے فرمایا کھاؤ، کھا رہا ہوں، کہا کہ پیو، پی رہا ہوں۔ تو رمضان میں کھانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، پینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، افطار بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور سحری بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے سحری کی بڑی لذت ہوتی ہے۔ اہل ایمان فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ اہل دل کی بات ہے۔ اہل معرفت، اہل تصوف، اہل ولایت فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں نہیں ہوں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، خدا کہہ رہا ہے بندے کھا کھا، اور میں کھاتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ سحری کی لذت ہوتی ہے، یہ افطار کی۔ تو یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر کروٹ بدل، کچھ پہلے اٹھ جایا کیجیے، وضو کیجیے، تہجد پڑھ لیا کیجیے۔ میں صاف کہتا ہوں ساری عبادتیں اپنی جگہ، فرائض، نوافل، سنن، واجبات، مستحبات سب اپنی جگہ۔ تہجد کا کیف کچھ الگ ہوتا ہے، جو لذت اور جو یکسوئی تہجد میں ملتی ہے نا، وہ دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی۔ وہ سحر کا وقت ہوتا ہے جب، تو اللہ کے نور کی جھما جھم برسات ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے کہ جو اس کا لذت آشنا ہے وہی بیان کر سکتا ہے، زبان سے اسے بیان نہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ محسوس انسان کر سکتا ہے کیا ہے، جتنا جی آپ کا لگے گا۔ تہجد میں دوسری نمازوں میں عام طور سے نہیں لگتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے نبی سے حکم دیا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کیجیے۔ یہ فرائض سے الگ چیز ہے۔ ثمرہ کیا ملے گا؟ رات کو پوری دنیا سوئی رہی ہے، اے مصطفیٰ آپ کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کیجیے، ثمرہ کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ مقام محمود مصطفیٰ کا وہ مقام ہے کہ اولین و آخرین میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا ہے، کہ جب میدان محشر میں سب کھڑے ہوں گے تمام اولین و آخرین، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوسانے حال نہ ہوگا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت قبول کی جائے گی حضور کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آدم وما دونہم وراء لوائی یا دون لوائی، کہ آدم اور ان کے علاوہ جتنے آدمی ہیں سب کے سب اس دن میرے پرچم اور جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور کو وہ پرچم دیا جائے گا، تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام پیغمبر، تمام امتیں سب نبی کے پرچم کے نیچے ہوں گی، اور تمام لوگ مصطفیٰ کا گن گاتے رہیں گے، ان کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ یہ تہجد کا ثمرہ ہے۔ مصطفیٰ تہجد پڑھتے تھے، اتنا وہ تو پڑھتے تھے پائے مبارک سوج جایا کرتے تھے، سوجن آ جاتی تھی۔
پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کر لیا کرو مگر تھوڑی دیر تک. سب سے ہوتا ہے عبادت کرو، مصطفیٰ تھوڑی دیر، نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات عبادت کیا کرو، اس سے بھی کم کر لو، کیا اسے کچھ بڑھا لو. فرمایا گیا آدھی رات عبادت کیا کیجیے، آدھی رات سو جایا کیجیے. مصطفیٰ بہت سے کام ہے نا، دین کو تبلیغ کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، ارشاد و نصیحت کا کام کرنا ہے، پوری رات آپ عبادت کرتے ہیں، پائے مبارک سوج جاتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں. مصطفیٰ آدھی رات عبادت کر لیا کیجیے، یا اس سے بھی کم کر دیجیے. لیکن مصطفیٰ کا مزاج ہے یا اللہ آدھی رات، پھر دیکھ اس سے بھی کم. تڑپ گیا دل تو اللہ تعالیٰ اوزد علیہ، پڑھا لیا کیجئے تھوڑا سا. کیا انداز ہے محبت کا اور محبوبیت کا، راد و نیاز کا. حکم ہوتا ہے آدھی رات عبادت. اب مصطفیٰ کا دل جیسے بیٹھنے لگا، بس صرف آدھی رات. مولا میں تو چاہتا ہوں پوری رات عبادت کروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی کم کر لو، آدھی سے بھی کم. آرام کیجئے، تھوڑا سا آرام کیجئے، راحت کیجئے. اب مصطفیٰ کا دل اور تڑپا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلجوئی کے لیے او زد علیہ، تھوڑا سا بڑھا لیا کیجیے. چلیے اتنے میں سیری دے، تھوڑا سا بڑھا لیجیے آدھی رات سے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر پڑھیے. قرآن کو ترتیل کے ساتھ، یہ فرض ہوتا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا، الفاظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ ضروری ہے. اور اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے. ہمارے حفاظ کرام بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. آپ لوگ نہیں سمجھتے، حافظ جی کہہ کر ٹال لیتے ہیں نا. یہ سمجھ لیجئے کہ بظاہر ہم جیسے انسان یہ نظر آتے ہیں، یہ حافظ قرآن ہم جیسے انسان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوی صفات عطا کی ہے. نبوی صفات عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو جتنی کتابیں دی ہیں، چاہے توریت شریف ہو، انجیل ہو، زبور شریف ہو، صحیفہ ابراہیم ہو، صحیفہ موسیٰ ہو، صحیفہ اشعیا ہو، صحیفہ یسعیا ہو، اس کتاب کے حافظ صرف وہ نبی ہوتے تھے. زبور شریف کے حافظ صرف حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل شریف کے حافظ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توریت شریف کے حافظ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی اس کے حافظ صرف وہ نبی ہوتے تھے. مگر مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ قرآن کے حفاظ آج کروڑوں کی تعداد میں، اور 12-15 سال کے لڑکے حافظ قرآن ہوتے تو نبوی صفات مل جاتی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں. تو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. ہمیشہ میں علماء سے زیادہ حفاظ کرام کی قدر کرتا ہوں، علماء سے زیادہ قدر کرتا ہوں. ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. دیکھیے ایک پیٹی ہے، ایک درخت کاٹا بڑھئی نے، لکڑی لایا، اس لکڑی کا تھوڑا سا ایسا دروازہ لگا دیا، دروازے کی چوکھٹ ہے، اور تھوڑا سا ایسا اسی درخت اسی لکڑی کا قرآن شریف کی پیٹی بنا دی. آپ کے دروازے کی چوکھٹ بنی ہے، آپ پیر سے روتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور جو قرآن شریف کی پیٹی ہو گئی اس کو چومتے ہیں ادب کے ساتھ. کیوں؟ درخت ایک تھا، بنانے والا ایک ہے، لکڑی ایک ہے، مگر اس کو قرآن سے جب نسبت ہو گئی، اس پیٹی کے اندر جو جزدان رکھا گیا ہے، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو لے لیا ہے، اس جزدان کو چوما جاتا ہے، اس جزدان کا ادب کیا جاتا ہے، اس جزدان کا احترام کیا جاتا ہے. ایک تھان کا کپڑا ہے، آدھے کپڑے سے بدن کا کپڑا بن گیا، لباس بن گیا، آدھے کپڑے سے جزدان بن گیا. اپنے بدن کا لباس جب پھٹا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے، اور جزدان اگر کسی طرح پھٹ بھی گیا تو یا دفن کیا جاتا ہے یا دریا بود کر دیا جاتا ہے. پھینکا نہیں جاتا، پامال نہیں کیا جاتا، پیروں سے رودا نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ قرآن سے نسبت اسی ہو گئی. تو یہ حفاظ کرام جو ہے نا، یہ قرآن کے جزدان ہے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. قابل ادب ہے، قابل احترام ہے، بہت ادب و احترام کرنا چاہیے. اور خاص طور سے جب قرآن جب پڑھنا چاہیں اپنے انداز میں تو ان کو پڑھنے دیا کیجئے، جبر مت کیجئے کہ نہیں اتنے آپ پڑھنا ہے آپ کو. ہمارے یہاں جو تراویح کا سسٹم ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ اگر صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا ہو یا صحابہ میں سے کوئی آ جائے تو سر پیٹ لیں گے، یا اللہ قرآن کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے،
کیا ظلم ہو رہا ہے. قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے تھے. آج قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ 10 پارہ پڑھنا ہے حافظ جی، 10 پارہ پڑھنا ہے تراویح میں. آج 10 پارہ تراویح میں پڑھیں گے، اسے حق ادا کر پائیں گے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ تو فرض ہے نا. یہ قرآن کا حق ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے، حروف کے مخارج کے ساتھ پڑھا جائے. جو اس کا حق ہے اس طرح پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. زیادہ پڑھنے کی بات نہیں کرتا ہے قرآن. کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں کہ زیادہ پڑھو، صحیح پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کے پڑھو. لیکن حافظ صاحب کو مجبور کیا تھا. حافظ صاحب بہت سے افراد میرے پاس آتے ہیں، وہ شکوہ اور نالہ مجھ سے کہتے ہیں ہم لوگ کیا کریں. 5 منٹ اگر تاخیر ہو گئی نا حافظ جی، آج تراویح میں 5 منٹ دیر ہو گئی، اور آدھا گھنٹہ جا کے چائے خانے میں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے. قرآن سننے کے لیے 5 منٹ کے پاس نہیں، عالم کی تقریر سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے. قرآن ہے بھائی، یہ دنیا کے افسانے کی کتاب نہیں ہے. ایک پارہ پڑھ لیا، ایک پارہ پڑھ لیا. پوری دنیا میں یہ سسٹم چلتا ہے. یہ صرف ہم لوگ کیا چلتا ہے؟ آج 5 پارہ اور 10 پارہ اور 7 پارہ، معلوم ہوا کہ 20 پارہ پڑھا جاتا ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتلاؤں. بیوقوفی کی عمر تھی، اب بھی ہے، نادانی کی عمر ابھی سمجھتا ہوں اپنی. چلا گیا میں ایک جگہ پڑھنے کے لیے، معلوم ہوا کہ وہاں 20 یا 25 پارہ پڑھا جاتا تھا. بمشکل 2 رکعت میں پڑھ سکا، بھاگ گیا اور آ کر اس نماز کو گھر دہرایا کہ میری نماز نہیں ہوئی. مسئلہ مجھے معلوم ہے، نماز نہیں ہوئی. میں ٹھیک امام کے پیچھے کھڑا ہوں، الاول تا آخر تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ کھڑا ہوا، سلام تک، اور سلام پھر کا فوراً اٹھا گھر چلا آ گیا. 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد 18 رکعتوں پڑھ کے تراویح میں نے مکمل کر لیا. ایک آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو یاد ہے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں کچھ ایسا ہی پڑھا ہے. بالکل بغل میں کھڑا ہوں پیچھے کہ نہیں، نماز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، نماز نہیں ہوتی ہے. آپ حفاظ کرام کو مجبور مت کیجئے. دیکھیں 3 پارہ تو بات بن جاتی ہے، اس سے آگے کا معاملہ صرف عالمون تعلمون والا رہ جاتا ہے. اور اگر ہمارے حافظ صاحب اچھی طرح پڑھ رہے ہیں 5 پارہ بھی سلیقے سے، تو شکایت آ جاتی ہے بہت وقت لگ رہا ہے، بہت وقت لگ رہا ہے. رات کو 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، ادھر بیٹھے رہیں گے ادھر بیٹھے رہیں گے، مگر قرآن کو آپ وقت نہیں دے سکتے. قرآن نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. آج ایمان ہمارے پاس ہے، نبی کا دامن ہمارے پاس ہے، شریعت ہے، یہ قرآن ہی کی تو دین ہے. قرآن نے سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ دے گا. دنیا میں بھی دیا ہے، قیامت میں بھی انشاءاللہ دے گا، اور اسی کے فیض سے ہم جنت میں جائیں گے. ہم اس کو تھوڑا سا وقت دینے کے لیے تیار نہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رات کو جو قیام اللیل کرے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کو امید کے ساتھ، تو اس کے بھی تمام گزشتہ گناہ معاف. دیکھیے ہر آدمی کی ایک عادت بنتی ہے، اور پھر ایک نئی عادت یک بیک شروع نہیں ہو جاتی. مزاج بنانا پڑتا ہے، پہلے سے مزاج بنانا پڑتا ہے. تو ماہ رمضان میں پورا شیڈول بدل جاتا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، عبادت کا، تسبیح کا، مناجات کا، دعا کا، استغاثہ کا، فریاد کا، سارا شیڈول. تو پہلے سے تیاری کیجیے. یک بیک کرنا چاہیں گے نا، اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، حق ادا نہیں کر پائیں گے. ایک لوہا بھی ہوتا ہے، اس کو موڑنا ہوتا ہے تو ایسے فوراً نہیں موڑا جاتا، دھیمے 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 تھوڑا موڑا جاتا ہے. ایک بیگ موڑنا چاہیں گے نا ٹوٹ جائے گا یا موڑ ہی نہیں پائیں گے. تو ابھی سے تیاری ہے. اب کیا ہے، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہاں سے قرآن میں لگ جائیے. تلاوت کی عادت ڈالیے ابھی سے، تلاوت کی عادت ابھی. ماہ رمضان صرف یہ قرآن 1 مہینے کے لیے نہیں نازل ہوا، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے. 1 مہینے کے لیے نہیں آیا کہ صبح بھی پڑھ رہے ہیں، دوپہر بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کے وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی عید کی نماز پڑھی ختم. زندگی کی ایک ایک سانس کا رشتہ جڑنا چاہیے قرآن مجید سے. ایک تو یہ کہ تلاوت کی جائے، روزانہ کا اپنا معمول آپ لوگ بنائیے، روزانہ کا معمول. بار بار میں اس بات کو دہراتا ہوں، قرآن سے آپ دور رہ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا اوج، ہمارا عروج، ہمارے ارتقاء، ہماری کامیابی، ہماری فتح مندی، ہماری ظفر مندی، ہماری خوش بختی، یہ سب قرآن کی وجہ سے ہے. اور قرآن سے رشتہ چھوٹ گیا، سب ختم ہو گیا. علامہ اقبال نے بڑے درد انگیز الفاظ میں کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
وہ یعنی ہمارے اسلاف، وہ صحابہ، وہ اہل بیت، وہ تابعین، وہ شہداء، وہ اولیاء، وہ محدثین، وہ مفسرین، ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء کرام، یہ سب وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک معنی چھوڑنے والا۔ قرآن فرماتا ہے نا کہ قیامت کے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، شکایت کرے گا ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، تو نے تو سب سے بڑی نعمت میری شکل میں نے دی تھی، انہوں نے طاق نسیاں کی نذر کر دیا تھا۔ اتنے اوپر رکھ دیا جائے قرآن کو بھولے سے بھی ہاتھ نہ پڑھنے پائے، پردے پر پردہ، پردے پر پردہ، پردے پر پردہ۔ عجیب معاملہ ہے قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا پردہ رکھ دیا جائے کہ بھولے سے بس کوئی مر جائے تو تیجا فاتحہ کے لیے اور 10ویں اور 40 کے لیے پڑھ لیا جائے، سالگرہ میں پڑھ لیا جائے، یا قرآن مجید رمضان میں پڑھ لیا جائے پھر ختم نہیں، روزانہ کا رشتہ ہو جائے، روزانہ کچھ پڑھیے اور اس کے جو تعلیمات زندگی کی ایک سانس میں بسائیے۔ اسی طرح کچھ شب بیداری کی عادت ابھی سے ڈال لیجئے، موبائل کے لیے نہیں، گپ شپ کے لیے نہیں، دوست ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں، کچھ عبادت کے لیے، کچھ تسبیح کے لیے، کچھ دعاؤں کے لیے، خلوت کے وقت کوئی نہ رہے، سناٹا رہے، رات کی تنہائی رہے، بس اللہ کی طرف اپنی لو لگا لیجیے۔ خدا کی قسم بڑا کیف ملے گا، کر کے دیکھیے رات کے سناٹے میں۔ اگر کوئی کمرہ ایسا جس میں کوئی نہ جاتا ہو، رات کا بند رہتا ہو، صاف ستھرا کمرہ، رات کو اس میں چلے جائے، وضو کیجئے، مصلی بچھا لیجئے، تسبیح لے لیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے، اپنے گناہ یاد آ جائیں دعا کر لیجئے، اٹھئے نماز پڑھ لیجئے، دیکھیے گا کہ کتنا کیف ملتا ہے۔ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ کر کے دیکھیے، اگر نہ کیف ملے تو مجھ سے مل کر کہیے کہ مولانا صاحب مجھے کیف نہیں ملتا۔ خدا کی قسم دنیا دن کے جتنی عبادتیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کیف ملے گا۔ آج تو رات کو جاگنے کی عادتیں عام طور سے ہو گئی ہیں، الگ سے جاگنا نہیں پڑے گا، روز دنیا کے لیے جاگتے ہیں، کچھ ایام اللہ کے لیے جاگ جائیے، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ مخصوص کر دیں، بس 1 گھنٹہ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، دینی تعلیم کتابیں پڑھیے، کوئی تسبیح پڑھ لیجئے، کچھ عبادت کر لیجئے، وضو کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بڑا کیف۔ تو ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیے، ساری فضولیات کو چھوڑ لیجئے، ساری فضولیات۔ دوست احباب کے ساتھ بیٹھنا اگر ہو تو صرف خیر اور بھلائی کے کام کے لیے ہو۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم صرف عذاب کما رہے ہیں تو چھوڑ لیجئے۔ موبائل کا استعمال آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، گناہ کام ہو رہا ہے، چھوڑ لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ اگر استعمال ہی کرنا ہے تو بس خیر کے کام میں۔ موبائل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور دنیا میں سب کچھ ہے۔ اسی دنیا میں محمد رسول اللہ بھی تھے، اسی دنیا میں ابو جہل بھی ہے، تو یہ موبائل میں دونوں موجود ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، آپ جس چاہتے کو چاہے اختیار کر لیں۔ پانی بھی ملے گا اور آگ بھی ملے گی، جاڑا بھی ملے گا اور گرمی بھی ملے گی۔ اسی موبائل میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اسی موبائل میں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، اسی موبائل میں آدم بھی ہے اور شیطان بھی ہے، سب کچھ اسی موبائل میں ملے گا۔ بس اگر استعمال کرنا ہی ہے، لت بگڑ چکی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ کنارے کر دیجئے، کنارے کر دیجئے۔ اب اللہ سے اپنا رابطہ بڑھا لیجئے، وہاں کا نیٹ ورک جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے، اس کا نیٹ ورک بہتر ہو، رابطہ صحیح ہو، کنیکشن سے آپ کا صحیح ہو جائے، جب چاہیں رابطہ ہو جائے۔ اور وہ تو رابطہ کے لیے ہر وقت آواز دیتا رہتا ہے، میرے بندو مجھ سے جو کٹ گئے ہو نا، جو کنیکشن کٹا ہوا ہے اسے جوڑ لو، آؤ میری بارگاہ میں، بار بار اللہ تعالیٰ پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ابھی سے کوشش کر لو، اور جب ہفتہ عشرہ جو باقی ہے اس طرح نیکیوں کے ساتھ آپ گزار لیں گے، اور جب ماہ رمضان آئے گا اتنی خوشی ہوگی، خدا کی قسم اتنی خوشی ہوگی کہ معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا کا بہت بڑا خزانہ آج مجھے ملے گا۔ جیسے ہی آپ کو افق آسمانی پر ہلال ماہ رمضان کی نمود نظر آئے گی تو لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے خزانے ہمارے لیے کھول دی۔ تمام سامیہ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر روزہ فرض کیا ہے، ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ کسی وجہ سے بعد میں اپنے کفارہ ادا کر لے گا، چلیے گناہ ہو گیا ہے، چھوٹ گیا،
سمجھ لیجئے کہ پورا ہو تو جائے گا، مگر ماہ رمضان میں روزے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ مہینے روزے کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، چاہے کتنا ہی روزہ رکھ لیں۔ تو پوری کوشش کیجئے کہ روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ ہاں جو لوگ مجبور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ڈاکٹر نے اچھا اپنی مرضی سے نہیں، بوڑھوں کے لیے بھی اور کمزوروں کے لیے بھی نہیں، ارے ہم کمزور ہیں نہیں، اس کے لیے شرط علماء نے بتلائی ہے۔ ذمہ دار ڈاکٹر یہ کہے کہ ہاں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کی بیماری کا خطرہ ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تب روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ڈاکٹر کہے کہ نہیں آپ ایک روزہ رکھیں ایک چھوڑیں، ایک رکھیں ایک چھوڑیں، تو ایک سے زیادہ نہیں چھوڑنا ہے انہیں، بس ایک رکھیں ایک چھوڑیں، ایک رکھیں ایک چھوڑیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں 3-4 روز روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر 3-4 روز چھوڑ لیجیے گا، تو اس ترتیب سے رکھیں۔ یعنی اگر اجازت ڈاکٹر کی مل رہی ہے تو اس دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھ لیجیے لیکن رکھا اور نقصان ہو گیا تب کوشش کریں کہ نہ رکھیں۔ لیکن ایک جذبہ ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک شرمندگی و ندامت کا احساس ہونا چاہیے، شرمندگی و ندامت کا احساس، یا اللہ تو نے اتنا کمزور بنا دیا ہے، تو نے مجھے بیمار بنا دیا کہ تیرے سارے نیک بندے روزہ رکھتے ہیں، میں نہیں رکھ پاتا، یا اللہ یہ کم سے کم علت اور کمزوری دور فرما دے، اس لائق تو بنا دے کہ میں روزہ رکھ سکوں، تیرے نیک ولی شہداء اور جو محبوب بنتے ہیں آج روزے سے ہیں اور میں روزہ نہیں ہوں، کم سے کم ان کے ساتھ شامل تو ہو جاؤں، اس لائق بنا دے۔ یعنی تڑپ دل میں ہونی چاہیے، تڑپ اور لگن اور اللہ سے دعا ہونی چاہیے، اور کھائے بھی تو اتنا ہی کھائے جتنے میں اس کی زندگی قائم رہ سکے اور اس کے لیے نقصان نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت کھانا شروع کر دے کہ چلیے ہم روزے نہیں ہے تو جب کھاتے بھی، اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ اور لڑکوں کو ابھی سارے ڈالیے، لڑکوں کو اگر ایک روزہ رکھ سکتا ہے کوئی لڑکا مہینے میں 1 روزہ، 2 رکھ سکتا ہے 2، 5 رکھ سکتا ہے 5۔ لڑکوں کی دلجوئی کہا کیجیے، بہت سے لڑکے رکھنا چاہتے ہیں، ابا اماں زبردستی منع نہیں تمہیں نہیں رکھنا ہے، نہیں اگر رکھ سکتا ہے تو رکھنے دیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے اور اسے کہیے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں نا، آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو مگر وہ معصوم جن کے اوپر ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہوا وہ رکھتے ہیں، اس وقت جو دعا کرتے ہیں نا تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ابھی سے تیاری میں لگ جائیے، اللہ سے یہ معاملہ اور سودے کا مہینہ آ رہا ہے، تجارت اللہ سے کاروبار کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کاروبار کے سیزن آنے سے پہلے پوری طرح تیاری کیجیے مال کی۔ جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مہینے میں مارکیٹ بہت اچھا چلنے والا ہوتا ہے تو 2 مہینہ پہلے سے ساڑی زیادہ سے زیادہ تیار کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح ہم سے کھونے نہ پائے، زیادہ سے زیادہ اثاثہ ہم حاصل کر سکیں کہ سیزن آئے تو ہمارے پاس اسٹاک رہے۔ تو اب سیزن آنے والا ہے، نیکیوں کا سیزن، اللہ سے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کو خریدتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسانوں سے ان کی جان کا سودا کیا ہے اور ان کے مال کا سودا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا دیا ہے؟ اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ سے سودا کرنے کا مہینہ آتا ہے، پہلے سے نیکیاں اکٹھا کرنا شروع کر لیں، تلاوت قرآن ہے، تہجد ہے، تسبیحات ہے، دعائیں ہیں، اور جتنی غلط مصروفیات ہیں سچے دل سے توبہ کر کے سب کو آج ہی سے چھوڑ لیجیے اور پھر ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو